السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے ہی یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن سے ہی میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اور مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن میں ہی اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا تھا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح خشوع خضوع سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہو وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہے۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھناؤنا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ تو پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک بااثر انسان نے قتل کر دیا، اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا۔ جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا۔ تو تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی، لیکن وہی بات، اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو۔ وہ پھر مسکرایا تھا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے؟ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے، اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو؟ میں نے پوچھا۔ جب اس سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر شک میں نہیں پڑتے۔ وہ قبول نہیں کرے گا ایسا نہیں کہتے، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں نے دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران میں اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجئے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔
میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ جو جیلر ہے پولیس والا وہ کہہ رہا ہے، شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اور پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اسی جان کنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرے عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں، بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور شاید رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، یا جیسے میں نے آج اپنے اللہ کو پا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے یہ تو ہوتی ہے یقین کی بات۔ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن قبولیت پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک دن اتوار کے روز چکن خریدنے ایک مرغی والے کی دکان پر گیا تو عجب منظر دیکھا۔ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا اور کسی چیز کی نیلامی ہو رہی تھی۔ ایک آواز آئی 500، دوسری آئی 1000۔ میں نے قریب کھڑے ایک صاحب سے پوچھا کہ کس چیز کی بولی لگ رہی ہے؟ اس نے نہایت عقیدت سے جواب دیا، معجزے کی۔ میں بکھلا گیا۔ تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ مرغی والے کے پاس ایک ایسی مرغی ہے جس پر قدرتی طور پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ سب لوگ اسے خریدنا چاہ رہے ہیں
اور اسی کی بولی لگ رہی ہے۔ میرا اشتیاق بڑا۔ مرغی والا اپنا کام چھوڑ کر فخر سے ایک طرف کھڑا تھا اور بڑھتی ہوئی بولی پر نہال نظر آ رہا تھا۔ میں نے بامشکل ہجوم میں جگہ بنائی اور آخر اس مقدس مرغی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک درمیانے سائز کی دیسی مرغی تھی جس کے گلے میں مرغی والے نے موتیے کے ہار ڈال کر اسے الگ سے رکھا ہوا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے مرغی کی بولی 5000 تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے غور سے مرغی کا جائزہ لیا لیکن مجھے کہیں بھی اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ مرغی والے سے پوچھا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے جنگلے کے اندر ہاتھ ڈال کر مرغی کو ایک جھٹکے سے پکڑا اور اس کا دایاں حصہ میری طرف کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں دیکھا لیکن پھر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ ایک گنہگار ہونے کے ناطے میں یہ روح پرور منظر دیکھنے سے محروم ہوں، لہذا آہ بھر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بولی 8000 پر جا رہی تھی۔ بالآخر 1.5 گھنٹے بعد مذکورہ مرغی 15000 میں فروخت ہو گئی۔ جن صاحب نے اسے خریدا ان کی خوشی دیدنی تھی۔ جب وہ مرغی حاصل کر چکے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ پلیز ذرا مجھے بھی وہ نام دکھائیں جس کی وجہ سے آپ نے اتنی مہنگی مرغی خریدی ہے۔ انہوں نے نہایت اخلاق سے سر ہلایا اور مرغی کی دائیں طرف ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ اب کی بار میں نے پوری توجہ سے وہاں دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ صاحب بھی غالباً میری مشکل سمجھ گئے تھے، لہذا انہوں نے اپنی انگلی سے مختلف پیچ و خم کے بعد ہر لکیر مجھے سمجھائی اور میں نے سر ہلا دیا۔ تاہم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ خود مرغی والے نے اتنی بابرکت مرغی فروخت کیوں کر دی۔ مجھے اسلامی تاریخ، قرآن و حدیث اور سائنس پڑھنے کا بہت شوق ہے، تاہم میری کم علمی کہہ لیجئے کہ مجھے بار بار کھنگالنے کے باوجود ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی پھل، جانور وغیرہ پر اس طرح سے کوئی نام لکھا ہوا نظر آیا ہو۔ میں خدا کی قدرت کے نظارے جا بجا دیکھتا ہوں اور ان میں کہیں بھی کوئی سقم نہیں پاتا۔ رنگ برنگے طوطے دیکھتا ہوں تو ان کے رنگوں میں کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ تتلی کے پروں کو دیکھتا ہوں تو ہر لائن قدرت کی صنائی کی خماز نظر آتی ہے۔ پہاڑوں سے جھرونوں تک اللہ تعالیٰ کی کاریگری دور ہی سے پہچانی جاتی ہے، لیکن میری پتہ نہیں جب کوئی مجھے کسی جانور، روٹی یا آسمان پر بادلوں کے جم گٹھے میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دکھاتا ہے تو مجھے اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اسے پڑھنے اور پہچاننے میں دشواری پیش آتی ہے۔ میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہوں تو وہ بھی ایسی چیزیں دکھاتے نظر آتے ہیں جن میں ان کے دیوتاؤں کی تصاویر اور نام لکھے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں ایک میاں بیوی کو بطور مہمان بلایا گیا۔ بیوی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جب بھی روٹی پکاتی تھی تو روٹی پر لفظ اللہ لکھا ہوا آ جاتا تھا اور شور کا کہنا تھا کہ اس کی کمر پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ نیز خواب میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول، دودھ کا گلاس اور ایک جائے نماز عطا کی تھی جو جاگنے کے بعد بھی اس کے پاس زہری حالت میں موجود رہی۔ مارننگ شو میں نہ صرف یہ ساری چیزیں بھی دکھائی گئی بلکہ خاتون میزبان نے عقیدت اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے ان سب چیزوں کو بوسہ بھی دیا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد خبر آئی کہ میاں بیوی دونوں جیل ساز تھے، دونوں پولیس کی حراست میں ہیں اور دونوں نے اپنا فرار قبول کر لیا ہے۔ بیوی روٹی پکاتے ہوئے
کچی روٹی پر اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں زور سے ثبت کرتی ہے، جس کی وجہ سے روٹی کا وہ حصہ دب جاتا ہے، اور پکنے کے بعد جب روٹی کو سیدھا کیا جاتا ہے تو چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک جو نشان بنتا ہے، چونکہ وہ لفظ اللہ سے مشابہ ہوتا ہے، لہذا لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ شوہر صاحب کی چالاکی یہ تھی کہ انہوں نے بازار سے ایک جائے نماز خریدی، دودھ کا گلاس لیا اور کچھ پھول خرید کر انہیں 2 دن تک مسلسل عطر میں ڈبوئے رکھا، اور اسی دوران ٹیٹو بنانے والے سے اپنی کمر پر کلمہ طیبہ کھدوا لیا۔ لوگ چونکہ ایسی باتوں میں جذباتی ہوتے ہیں، لہذا نہ کسی میں سچائی جاننے کی ہمت ہوئی، نہ کوئی اعتراض ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے اعترافی بیان میں تسلیم کیا کہ اس عمل کے بعد نہ صرف ان کی بے روزگاری یکدم ختم ہو گئی، بلکہ عقیدت مندوں کے بھی انبار لگ گئے۔ ایسی ہی صورتحال سعودیہ میں بھی پیش آئی تھی، جہاں آندھی کے طوفان میں کھلونوں کی ایک دکان سے ربڑ کا بڑا سا گھوڑا ہوا کی تاب نہ لاتے ہوئے آسمان کی طرف اڑ گیا، اور پھر جب لوگوں نے فضاؤں میں گھوڑا اڑتے دیکھا تو بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھے۔ یہ ویڈیو اور اس کی حقیقت بھی انٹرنیٹ پر جا بجا موجود ہے۔ حال ہی میں ایک مذہبی شخصیت نے ایک بلی کے ماتھے پر مقدس نشان دیکھ کر اسے محترمہ بلی کا لقب عطا کیا ہے۔ شاید آپ تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہے۔ ایک گنہگار مسلمان ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت کا مرکز و محور ہیں۔ میں اپنے قارئین اور سامعین کرام سے اپنی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جانوروں، پھلوں اور دیگر چیزوں پر بامشکل پڑے جانے والے ان ناموں کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے معجزے کا نام دینا مناسب ہے؟ بادلوں کے ٹکڑوں پر اپنی پوزیشن تبدیل کرتے، جو بادلوں کے ٹکڑے ہیں وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یوں کبھی کبھار حروف کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، کیا اس ترتیب کو مظہر نور خدا سمجھا جائے؟ اور جب ایسی چیزیں غیر مسلم بھی پیش کریں تو انہیں کیا جواب دیا جائے؟ نیز بعض اوقات ظاہر ہونے والی یہ اشکال کسی غیر مہذب روپ میں بھی نظر آتی ہیں، انہیں کیا کہا جائے اور کس سے منسوب کیا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا کوئی ذکر کیا ہے کیا جس جانور پر ایسی کوئی حروف بنے ہوئے ہوں اس کے بارے میں کوئی حکم موجود ہے؟ کیا ایسی چیزیں باعث برکت ہوتی ہیں؟ کیا اللہ کو ماننے کے لیے ان چیزوں پر یقین لانا چاہیے؟ کیا ایسی چیزیں دیکھنے سے ثواب ملتا ہے؟ خدا کے ہونے کا ثبوت قرآن ہے؟ یا یہ چیزیں کیا ایسے نہیں ہوتا کہ بعض اوقات گھر میں سفیدی بھی کرائی جائے تو اس کے چھینٹوں سے کوئی عجیب و غریب شکل بن جاتی ہے، تو کیا یہ شکل بھی کوئی خاص اشارہ سمجھا جائے؟ کیا ایسی چیزوں سے ان لوگوں کو مدد نہیں ملتی جو دعوے کرتے ہیں کہ ان کے روحانی پیشوا کی شکل چاند میں نظر آتی ہے؟ یہ پوسٹ اصلاح کے لیے ہے تاکہ جو سادہ لو مسلمان مختلف پیج پر ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ بیچارے اپنی طرف سے ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، مگر غیر مسلم ایسی چیزوں سے مذاق بناتے ہیں۔ اسلام کا کیوں کہ ان کے بھی مقدس نام ایسے ہی جانوروں پر نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو واقعتاً ایسے ہی ہو رہا ہے، کبھی کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ روٹی پر اللہ کا نام آ رہا ہے، کوئی معجزہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو سے جو کچھ بھی ہو، ہمارے لیے قرآن و سنت یہ ایک ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو قرآن و سنت میں تولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے، کیا قرآن و سنت میں اس کا کوئی وجود ملتا ہے یا کہیں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ لیکن کیا کریں، آج جہالت اتنی ہے کہ کوئی شخص گنہگار سے گنہگار جس کو نماز کا پتہ نہیں، کلمے کا پتہ نہیں، کسی چیز کا دعویٰ کر دے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی
سمجھ عطا فرمائے اور قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے ہمیں بچائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔